بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹل آف یرمک، جنگ یرمک۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ جنگ یرمک کا ایک واقعہ۔ جنگ یرمک 15 ہجری 636 میں خلافت اسلامیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پیش آیا، اور اس جنگ میں بازنطینی سلطنت کے درمیان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ بازنطینی کا مطلب ایسٹرن یورپ۔ یہ جنگ جس میں مسلمانوں کو فیصلہ کن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ جنگ یرمک دمشق کے قریب ایک میدان کا نام ہے۔ دمشق شام کا ایک شہر ہے۔ اس میدان کا نام ہے جس میں سن 15 ہجری میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان، جس کو بازنٹین کہتے ہیں، جس کو رومن کہتے ہیں، جس کو ایسٹرن یورپ کہتے ہیں، یہ اس زمانے کا سپر پاور ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ جنگ یرمک ہوئی۔ یہ وہ میدان ہے جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی۔ ان کے ڈپٹی کمانڈر خالد بن ولید ہوا کرتے تھے۔ پہلے خالد بن ولید تھے، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کسی حکمت کے تحت ٹرمینیٹ کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کمانڈر ان چیف بنا دیا اس جنگ کا۔ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر ہنا کی عروس زمین شام۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جنگ یرمک دمشق کے قریب ایک میدان کا نام ہے جس میں 15 ہجری میں مسلمانوں اور رومن ایسٹرن یورپ رومیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ وہ میدان ہے جہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں صرف اور صرف 20,000 مسلمان سپاہیوں کے لشکر نے روم کے، یہ بے انتہا سپاہیوں جو روم کے تھے، کہا جاتا ہے، مختلف روایت ہے، لیکن بہرحال 2.5 لاکھ سے اوپر ان کی سپاہی کی تعداد تھی۔ لشکر نے روم کے ان عسکری قوتوں کو شکست فاش دی جن کی تعداد 2 لاکھ ایک اپروکسیمیٹلی بتائی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح نے اس مارکے کے بعد فاتح شام کی حیثیت سے شہرت پائی۔ اس جنگ کے آغاز میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے ان اشعار میں نظم کیا ہے۔ صف بستہ ہے قطار باندھے ہوئے، صف بستہ ہے، صف بستہ یعنی لائن میں سب لگے ہوئے ہیں، قطار باندھے ہوئے جوانان تیغ بند، تلواروں سے مسلح فوجی، عروس کا مطلب دلہن، عروس یعنی دلہن، زمین شام، ملک شام کی سرزمین، مطلب میدان جنگ میں رومی افواج ایسٹرن یورپ کے افواج کے مقابلے پر عرب افواج کے تیغ و تلوار سے مسلح دستے صف آرا تھے، اور شام کی سرزمین پر، ملک شام کی سرزمین پر ہر 2 افواج کے سرفروشوں کا خون بہنے والا تھا۔ ایک نوجوان صورت آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، یعنی مطلب اس لمحے، جنگ کے لمحے میں
مسلمان افواج سے ایک نوجوان بڑی تیزی سے اپنی صف سے برآمد ہوا اور امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے دست بستہ درخواست کی، گزارش کی، اے ابو عبیدہ بن جراح، رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ وہ شخص اچانک فوجوں کے بیچ سے نکل کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے ابو عبیدہ، مجھے اجازت دیجئے، میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں، میرے صبر، میرے سکون کا جام، سکون کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ مانا یہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسلامی فوج کے سپہ سالار اور امیر تھے۔ ابو عبیدہ کنیت آپ صحابی رسول تھے۔ رخصت پیکار، لڑنے کی اجازت لبریز ہونا، پھر جانا جام پیالہ، مطلب کہ اے ابو عبیدہ، میرا صبر و میرا سکون دشمنوں سے نبرد آزمائی کے لیے رخصت ہو چکا ہے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے میں بےتاب ہوں، مجھے اجازت دیجیے، لہذا مجھے سب سے پہلے جنگ کی اجازت دیجیے اے ابو عبیدہ، بےتاب ہو رہا ہے میرا دل، فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، یعنی نبی کی قربت چاہیے مجھے، میں ملنا چاہتا ہوں، میں شہادت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ لشکر اسلام کا امیر ابو عبیدہ بن جراح ایک لمحے تک خاموش رہے اور اس نوجوان کو، جو نوجوان ان کے سامنے کھڑا ہو کر مانگ رہا تھا اجازت، چاہتا تھا کہ میں جنگ میں پہل کروں، اس نوجوان میں راہ حق میں شہادت کا جوش و خروش ابو عبیدہ نے دیکھ کر شدت جذبات سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، یعنی رونے لگیں، ہر چند کہ ان نگاہوں میں تلوار کی سی کاٹ تھی، پھر بھی آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت خالد بن ولید کو جیت کی مبارک بادی دی تو انہوں نے اس فتح کو فتح الفتح یعنی فتوحات کی فتح کہا۔ یقیناً یہ سچ تھا، کیونکہ جب سے مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر جنگی مہمات شروع کی، جنگ و جدل شروع کی تھی، تب سے لے کر اب تک مسلمانوں نے اتنی خونریز جنگ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ کبھی لڑی تھی۔ اگر اکرمہ بن ابو جہل کی پکار پر 400 مجاہدین موت پر بیعت نہ کرتے تو شاید مسلمانوں کو اتنی فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہوتی۔ حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے شدید زخمی تھے اور بعد میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اس جنگ کی خوشخبری، اس جنگ کی کامیابی کی خوشخبری جب مدینہ طیبہ پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ بازنطینی یعنی ایسٹرن یورپ کے حکمراں ہرقل نے جب اپنی شکست کا احوال سنا تو اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنے پلٹن کے ساتھ اور ساز و سامان کے ہمراہ قسطنطنیہ یعنی استنبول جو ترکی کا شہر ہے وہاں فرار ہو گیا
اور جاتے جاتے شام کی زمین سے مخاطب ہو کر کہا، اے شام، اے سرزمین شام، تجھے جدائی پانے والے کا سلام، اے سرزمین شام، تجھ سے جدائی پانے کا سلام، تجھے الوداع کہنے والے کا سلام، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کبھی لوٹ کر تیری طرف آئے گا۔ کوئی رومی، کوئی ایسٹرن یورپین کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گا، مگر ڈرتے ڈرتے اے شام، اے سرزمین شام، تجھ پر سلام۔ کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے یہ ملک جو دشمن کے ہاتھ لگا۔ جنگ کا پس منظر حاضر خدمت ہے۔ ملک اردن، یہ اردن ایک ملک ہے، اس میں یرمک نام کا ایک دریا ہے۔ مختلف روایت ہے، کہیں دریا کہیں میدان، لیکن جہاں میدان ہے وہاں دریا ہے، جہاں دریا ہے وہاں میدان ہے۔ اردن میں یرمک نام کا ایک دریا ہے جہاں پر مسلمانوں اور رومی فوجوں کے درمیان میں شدید جنگ چھڑ گئی تھی۔ رومیوں نے جنگ کا آغاز کیا تھا۔ رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں کھا رہے تھے، شام سے رومی جنگ میں شکست کھاتے ہوئے، مسلمانوں سے شکست کھاتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لینے کا خواب بھی دیکھ رہے تھے رومی، اور اس بار 8 لاکھ فوجی قوت کو اکٹھا کر کے اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ فوجیوں پر مشتمل لشکر کو یرمک کی میدان میں مسلمانوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ پہلے جو 2 لاکھ تھا وہ ایک چھوٹی سی فوج تھی رومیوں کی نظر میں، اس کے بعد 8 سے 10 لاکھ فوجیوں کو یرمک کے جنگ کے میدان میں اتار دیا۔ یرمک کی جنگ خلیفہ دویم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کی خلافت کے دور میں 5 رجب سن 15 ہجری کو واقع ہوئی۔ یرمک کی جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ یہ اس لحاظ سے بھی ایک منفرد، ایک نمایاں جنگ تھی کہ یہ پہلا موقع تھا جنگ کا کہ جب مسلمانوں نے قبائلی بنیادوں پر اپنی صف بندی کی، جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کی اس حکمت عملی کی نفسیاتی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے، خالد بن ولید یہ چاہتے تھے کہ اس گھمسان کی جنگ میں ہر شخص اپنے قریبی عزیز، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے قریبی بھائی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ یرمک میں حصہ لے، جس سے ان کے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے۔ جنگجوؤں کے حوصلوں میں اضافہ ہوگا اگر وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہر قبیلہ اپنی جگہ بہادری اور شجاعت کے الگ جوہر دکھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ خالد بن ولید کا خیال تھا اور یہ خیال کامیاب ہوا، سچ ثابت ہوا، تاکہ اسے دوسرے قبیلوں کے آگے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یقیناً اپنوں کے سامنے انسان بہادر ہو جاتا ہے۔ یرمک کا میدان یہ رومیوں کا بہت بڑا 8 سے 10 لاکھ فوجیوں پہ مشتمل لشکر سامنے ہے۔ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ جب ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا ساتھ، اب رومیوں نے 2 حصوں میں اپنے فوجوں کا رکھا تھا، ایک انگریز ان کے ساتھ تھے گورے، دوسرے عرب جو عیسائی تھے، نصرانی تھے عرب، وہ بھی اس لشکر میں شریک ہو گئے تھے، جو کہا جاتا ہے 60,000 نصرانی عرب کا
لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پکارا، اے مسلمانوں کے سردار، ٹھہر جاؤ، توقف کرو، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک خاک آلود کر دوں گا۔ میں 30,000 آدمیوں کے ساتھ ان 60,000 جو عربی ویسے 10 لاکھ کے قریب تھے، لیکن جو عربی یہاں پہ آئے تھے، پہلے جو کمک سامنے آئی تھی وہ 60,000 فوجیوں پہ مشتمل۔ تو خالد بن ولید نے کہا، میں 30,000 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہد تعجب حیرت میں پڑ گئے کہ شاید خالد بن ولید خوش طبعی خوش فہمی کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا واقعی اے خالد بن ولید آپ 30 آدمی کو لے کر جائیں گے؟ 30%، not 30,000، 30%، 30 آدمیوں کو لے کر جائیں گے؟ تو خالد بن ولید نے کہا، ہاں ہاں ہاں، واقعی میرا یہی ارادہ ہے اے ابو سفیان۔ تو ابو سفیان نے کہا، مجاہدوں میں سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے کہ آپ 30 آدمی کے بجائے 60 آدمی لے جائیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی تائید کی۔ تو خالد بن ولید جو ہیں 30 آدمی کے بجائے 60 آدمیوں کا لشکر، 60 فوجیوں کا لشکر سامنے جنگ کرنے جا رہا ہے خالد بن ولید۔ اب دوسرے طرف کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے ان کی طرف، تو انہوں نے سمجھا مسلمان ڈر کے صلح کرنے آ رہے ہیں۔ یقیناً 60 آدمی 60,000 کے سامنے، یقیناً یہ بات سمجھ سے بالا ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف only 60% 60 افراد اور دوسری طرف 60,000 60,000 لشکر، وہ بھی فل آرمڈ، تیار۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو مسلمان لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، یہ صلح کرنے آ رہے ہیں۔ اور خالد بن ولید سے کہتا ہے، کون؟ جو ان کا اس وقت کا سالار ہے، جبلہ بن ایہم غسانی، وہ ان کا امیجیٹ کمانڈر تھا۔ اس نے سمجھا کہ مسلمان یہ مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ ہمارے پاس صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید سے کہنے لگا کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا اے خالد۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا، ہم تجھ سے صلح کرنے نہیں آ رہے ہیں نادان، ہم تجھ سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، صلح نہیں۔ جبلہ بن ایہم بولا، جا جا جا، اپنا لشکر لے کر آ، یعنی یہ 60 لوگوں پہ مشتمل تو ہم سے لڑنے آیا ہے، کیا نادانی کی بات کرتا ہے۔ خالد بن ولید نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے میرا 60 افراد کا لشکر۔ جبکہ بن ایہم نے کہا، میں نہیں چاہتا عرب کی مائیں تانا دیں، میں نہیں چاہتا کہ عرب کی مائیں مدر آف عربین ہم آپ کو تانا دیں کہ جبلہ بن ایہم نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ یعنی 60 آدمی، یہ تو اگر بغیر تلوار کے بغیر تیر کے اگر 60,000 آدمی اگر چڑھ جائیں گے 60 لوگوں پر تو وہ تو چٹنی بن جائیں گے۔ لیکن ان نادانوں کو کیا پتا کہ یہ مومن ہے، یہ نہیں ڈرتے تیغ سے تلوار سے، یہ نہیں ڈرتے اگر مومن ہے تو۔ خالد بن ولید نے کہا، ہمارا ایک مرد
तेरे 1000 के मुकाबले में खड़ा है ए नादान। तेरा 1000 सिपाही मेरा एक मर्द मोमिन बराबर है। तू हमला कर, फिर देख तमाशा होता क्या है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तू हमला तो कर, फिर देख तेरा क्या हशर हम लोग करते हैं। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह मोमिनों के साथ है, अल्लाह सच्चे मुसलमानों के साथ है। ये बात सुनकर जिबला आग बगोला हो गया और उसने लश्कर को हमले का हुक्म दे दिया। ये नादान लोग हैं, 60 लोगों के साथ हमारे साथ मुकाबला करने आए हैं। जबला आग बगोला होकर के लश्करे मुसलमानों के ये 60 अफराद पर जो मुश्तमिल है उस पर टूट पड़ा और चारों तरफ से घेर लिया। लगता था ये समुंदर, यकीनन 60,000 समुंदर है, 60 के मुकाबले में ये समुंदर उनको बहा कर ले जाएगा। लेकिन सुभान अल्लाह, देखते ही देखते क्या ये हो रहा है। इस्लाम के ये शेर दिल, इस्लाम के ये सिपाही बहादुर मुजाहिद इस सैलाब के सामने डटे रहे और तेज रफ्तार तलवार जनी करके दुश्मन को काटते चले गए, दुश्मन को पास करने लगे, दुश्मन को पास ना आने दिया। मुजाहिदीन नारे तकबीर बुलंद करके साथियों को जोश दिलाते हुए रूमी लश्करों के बीच घुस गए। लश्कर के शोर में ये आवाज दब जाती। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों जर्रार बिन अजवर, जुबैर बिन अवाम, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल रहमान बिन आबी बकर, फजल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दूसरे बेटे फजल इब्ने अब्बास ने हिसार की सूरत घोड़े मिला लिए। इस तरह एक दूसरे की हिफाजत करते हुए खुद को और अपने साथी को दुश्मन के वार से बचाते और दुश्मन को कत्ल करते रहे। सुबह से शाम हो गई। रूमी ईस्टर्न यूरोपियन सुपर पावर के सिपाही निढाल हो गए थे। 60 के मुकाबले में 60,000 का लश्कर, फिर भी वो निढाल हो गए थे। मगर मुजाहिदीन ताजा दम लग रहे थे। जब शाम तक अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को कुछ खबर ना आई तो लश्कर को हमले का हुक्म देने लगे। तो अबू सुफियान ने कहा, ऐ अबू उबैदा, अब रुक जाओ और अल्लाह सुब्हानो ताला के फैसले का इंतजार कर। इंशाअल्लाह ताला वो दुश्मन पर गलबा पा लेंगे। खालिद बिन वलीद दुश्मन का किला किमा कर देंगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि जबला का लश्कर पीठ दिखाकर भागने लगा। सरपट 60,000 के लश्कर वो भाग रहे हैं, पीछे से 60 लोग दौड़ा रहे हैं। ये अगर आप इसकी फिल्म बंदी करें तो आपको बड़ी हैरत होगी। लेकिन मुसलमानों के ये कारनामे तारीख इस्लाम में, तारीख दुनिया ने इसको कलमबंद किया है कि 60 लोगों पे मुश्तमिल खालिद बिन वलीद की कमांडर पे, खालिद बिन वलीद डिप्टी कमांडर थे, उनकी सरपरस्ती में ये मुजाहिद 60,000 के लश्कर का किला किमा कर गया। थोड़ी देर बाद दुश्मन का लश्कर पीठ दिखाकर भागा और मुजाहिदीन ने आवाज बुलंद की, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द
वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर। ये लश्कर यूं डर के भागा गोया, दुश्मनों का लश्कर यूं डर के भागा गोया किसी आसमानी मखलूक ने डराया हो दुश्मनों को। और दुश्मन सबसे आगे, दुश्मन का जो सिपह सालार था जबला बिन अहम, सबसे आगे आगे भाग रहा था, दुम दबाकर भाग रहा था। इस मार्के में मुसलमानों के 10 मुजाहिद शहीद हुए, 10 मुसलमान शहीद हुए, 5 मुसलमान कैदी दुश्मनों ने कैद बनाकर उनको प्रिजन बना कर लिया, कैदी हुए। रोमियों के 5000 लोग उसी वक्त एट द स्पॉट जंग के मैदान में कत्ल हुए। हवाले जात तारीख इस्लाम में इसके हवाले मौजूद हैं। यरमुक में मुसलमानों की क़यादत अबू उबैदा इब्न जर्राह कर रहे थे, जिसने मुसलमानों की पहली फौजी दस्ते को यरमुक रवाना किया था। इसके बाद सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में मुसलमान मुजाहिदीन का दूसरा दस्ता उनकी मदद के लिए रवाना किया। दोनों फौजों में शदीद घमसान की जंग शुरू हो गई। रूमी फौज हजारों में हलाक हुए और कैदी बना लिए गए। मुसलमानों को कामयाबी अल्लाह ने अता फरमाई, मुसलमानों को हासिल हुई कामयाबी और रूमी फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जब इस जंग की खबर रूमी बादशाह हरकल को दी गई, जो इंतजार कर रहा था अपनी कामयाबी का नवेद सुनने के लिए, खुशखबरी सुनने के लिए इंतजार कर रहा था। खुशखबरी के बजाय हरकल को, रूमी बादशाह को बदखबरी मिली कि तुम जंग हार चुके हो। रूमी बादशाह हरकल को दी गई ये खबर अंताकिया के शहर में बैठकर अपनी फौज की सरबराही कर रहा था। दूर शहर में बैठकर अपनी फौज की हरकल सरबराही कर रहा था। खबर सुनते ही, शिकस्त की खबर सुनते ही वो वहां से सरपट भाग कर कुस्तुनतुनिया में पहुंचा, यानी मौजूदा इस्तांबुल रियासत तुर्की चला गया और बड़ी हसरत के साथ कहने लगा, अलविदा ऐ सरजमीन शाम अलविदा। कितनी खूबसूरत सरजमीन दुश्मनों के हाथ लग गई, ये हरकल कह रहा था। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को जीत की मुबारकबादी दी तो उन्होंने इस फतह को फतह अल फतह यानी फतुहात की फतह करार दिया। नतीजा जंगी हिकमत अमली के साथ साथ इस नफ्सियाती हिकमत अमली की वजह ये थी कि मुसलमान शदीद ज़हनी दबाव का भी शिकार थे, क्योंकि 2.5 लाख, देखिए मुख्तलिफ बॉर्डर पे मुख्तलिफ फौजों की तादाद थी। टोटल जो हरकल की जो फौज की तादाद थी, जो रोमन एम्पायर की जो तादाद थी वो 8 लाख से 10 लाख तारीख बताती है, तो हम 8 लाख बताते हैं। लेकिन अलग अलग बॉर्डर पर, जैसे खालिद बिन वलीद के मुकाबले में 60,000 का फौज लेकर के शाम के जो ईसाई हैं वो पहुंचे थे। खालिद बिन वलीद ने सिर्फ 60% 60 अफराद के साथ उस 60,000 का मुकाबला किया और उनको मार भगाया, उसमें हजारों को कत्ल किया, बकिया भाग गए। दूसरे महाज के ऊपर 2.5 लाख की फौज थी, तीसरे महाज के ऊपर 2 लाख की फौज थी। ऑल टुगेदर जो है वो 10 लाख की अप्रोक्सीमेटली फौज थी ईस्टर्न यूरोपियन के पास, रोमियों के पास। क्योंकि यहाँ पे 2.5 लाख का लश्कर के मुकाबले में अबू उबैदा ही आर्मी चीफ थे। अगर सिपह सालार आला थे अबू उबैदा,
وہ جان چکے تھے، ابو عبیدہ یہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوج کی کمان خالد بن ولید ہی کر سکتے ہیں، یعنی آج کی اصطلاح میں تھیٹر کمانڈر خالد بن ولید اس لشکر کے تھیٹر کمانڈر تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے 40,000 کی فوج کو ایک ایک میں تقسیم کیا اور ہر دستے یونٹ کو 1000 کے یعنی ایک 1000 کے ایک یونٹ بنایا۔ ٹوٹل ان کے پاس جو فوج تھی وہ 40,000، 1000 کے 40 دستوں کا ایک کمانڈر مقرر کیا، ہر اول اور محفوظ الگ الگ کیے، ایک 1000 کے دستوں کو الگ کیا اور گھوڑ سوار دستوں پر مشتمل تھے، اور یہ ایک ایسی جنگ کی تیاری شروع خالد بن ولید نے کر دی کہ جو اس سے قبل خود خالد بن ولید نے بھی نہ لڑی تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی 40,000 فوج میں 1000 کے قریب صحابہ اکرام تھے کہ جن میں 100 کے لگ بھگ وہ صحابہ بھی تھے کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ جزیرہ نما عرب سے باہر کسی اور جنگ میں بدری صحابہ یعنی جنگ بدر کے غزوہ بدر میں جن صحابہ نے شرکت کی تھی وہ صحابہ اکرام کی اتنی بڑی تعداد اب تک شامل نہیں ہوئی تھی کسی اور جنگ میں جو کہ جنگ یرمک میں جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اس جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا، تو اکرمہ بن جہل بھی مسلمان فوج میں کمانڈر کی حیثیت سے متعین کیے گئے تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ بھی اس فوج میں شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ۔ غرض یہ کہ اسلام نے اپنے تمام جگر گوشے اس جنگ کے لیے میدان میں بھیج دیے تھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو رومی بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کو آ دوڑیں گے۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑ سوار فوج کم تھے۔ مسلمان تبھی کامیاب ہو سکتے تھے کہ جب گھوڑ سوار فوج کو بہت ہی منظم طریقے سے استعمال کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہاں پر ایک نئی حکمت عملی اپنائی اور اس حکمت عملی کی بدولت آپ کو کامیابی نصیب ہوئی۔